إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ جن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ انس و جن اگر راہ راست پر رہتے، سیدھے راستے پر رہتے، تو ہم ان کو وافر پانی مہیا کرتے، اور وافر پانی کی تفسیر اہل علم نے یہاں وافر رزق سے کی ہے، کیونکہ پانی رزق کی بنیاد ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا ہے۔ یہاں پانی ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہم وافر روزی اور رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط کیا تھی؟ اللہ استقاموا علی الطریقہ، کہ اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کرتے تو اللہ رب العالمین کے راستے پر استقامت یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی کے لیے ہی انسان کو مجاہدہ کرنے کی، کوشش کرنے کی اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی صحابی جلیل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن احد بعدک، اللہ کے پیغمبر، اسلام کے بارے میں
دین کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دیں، آج کے بعد پھر میں کسی اور سے یہ سوال نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پھر آگے کی جو زندگی ہے وہ جیسے اللہ کہیں ایسے گزارنی، جس سے اللہ روک دے اس سے رک جانا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ عزت کرنے کا کہیں اس کی عزت کرنی، اور جس سے اللہ تعالیٰ قطع تعلقی کا کہیں اس سے قطع تعلقی کرنی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو۔ استقامت دین پر اختیار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور جنت میں بغیر استقامت کے انسان نہیں جا سکتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لیموت علی ما عاش علیہ، کہ انسان کی موت اسی حالت میں آتی ہے جس حالت میں اس نے اپنی زندگی گزاری۔ وَيُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، اور انسان کو آخرت میں اٹھایا اسی حالت میں جائے گا جس حالت میں اس کی موت آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا رہے، اللہ کی حدود کی پامالیاں کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اور آخر میں یہ توقع رکھے کہ شاید مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ان العبد لیموت علی ما عاش علیہ، جس زندگی پر جیسی زندگی گزاری ہے ویسی موت ہونی ہے۔ تو استقامت بہت ضروری ہے اللہ کے دین پر۔ عمل انسان تھوڑا کر لے لیکن پابندی کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرے۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ مجھ پر کیا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اسلام کے بنیادی فرائض تھے وہ بتائے، نماز کا بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے تھوڑا سا بھی اوپر کام نہیں کروں گا، بس یہ جو بتایا آپ نے میں اسی کا پابند ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلا جانے لگا وہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو دیکھ لو۔ عمل تھوڑا ہو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز ہے استقامت، اور عمل پر دوام ہمیشگی اختیار کرنا۔ ابھی چند دن ہوئے رمضان گزرا ہے، اس میں ہماری حالت اور کیفیت کیا تھی، اب ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے اس کا ہم تھوڑا تقابل کر لیں، جائزہ لے لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم استقامت کے کس درجے پر کھڑے ہیں۔ استقامت دین پر کیسے ممکن ہے؟ شریعت نے اس کی طرف بھی رہنمائی کی۔ سب سے
پہلی جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہماری اسی جانب توجہ کرائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چاہے فرائض ہو، نوافل ہو، عید کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ہر رکعت میں ہم نے اللہ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان کو اللہ سے ہدایت اور توفیق اتنے اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جتنے اخلاص کے ساتھ وہ اپنے لیے اور روزی اور روزگار مانگتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ اگر انسان کی رہنمائی نہ کریں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ہدایت پر قائم رہنے کا بندے کو چاہیے کہ سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سیدھے راستے پر قائم نہ رکھے اسے کوئی قائم نہیں رکھ سکتا۔ دوسری جو بات ہمیں شرعی نصوص سے ملتی ہے استقامت کے لیے، وہ سنت کے ساتھ خود کو جوڑ لینا، تمسک بالسنہ، مضبوطی سے سنت کو تھام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، حیثیت ہے، جنت کا راستہ آپ کے راستے سے ہو کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہاں سے نکال دیں تو پھر جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہاں سے سمجھیں کہ اگر جبریل بھی براہ راست آ کر امت کو کوئی پیغام دے دیں تو اس پیغام کی بھی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، انسان کی شکل میں آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ بتاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، آپ بتاتے ہیں۔ پھر جبریل امین جواب سن کے تصدیق کرتے کہ جی آپ نے ٹھیک کہا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ عجبنا لہ یسأل و یصدق، کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر جواب جب ملتا ہے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو گویا ان کو پہلے سے پتہ ہے۔ اب اس سے اہل علم نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جبریل امین انسان کی شکل میں آ کر اگر صحابہ کو پیغام دینا چاہتے براہ راست تو کہہ سکتے تھے نا کہ اسلام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ایمان یہ ان چیزوں پر قائم ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تو وہ اسلام کا حصہ بنے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہ ہوتے تو وہ پیغام دین کا حصہ نہیں بننا تھا۔ تو اسلام مکمل کا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آتا ہے۔ استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ جڑنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ہستیاں ہیں ان کا مقام اپنی جگہ ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباع، ان کو بھی کوئی اور ان کے لیے چارہ نہیں تھا سوائے کہ میری اتباع کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تاکید در تاکید، تمسکوا بها، اسے چمٹ جاؤ، اس کو لازم پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے جیسے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑتے ہو اس طرح پکڑ۔ استقامت کے لیے سنت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ سنت سے ہٹ کر کوئی راستہ انسان اختیار کرے، چاہے کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ، کتنا ہی طویل سجدہ کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ پیغام نہیں ہے تو وہ دین نہیں۔ استقامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنا، اس کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو استقامت کے لیے انتہائی ضروری ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے جاسم علی قلب بنی آدم، کہ وہ جم کر بیٹھا ہوا ہے بنی آدم کے دل پر۔ اذا سہا، انسان جب غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، وسوسہ، شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، بندہ پھر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، خَنَسَا، پھر وہ رسوا ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب تک بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو تب تک وہ سمجھے کہ شیطان کے وار سے بچا ہوا ہے۔ استقامت کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو استقامت کے لیے ضروری ہے وہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں کی، کبھی تمنا بھی نہ کرو کہ اللہ فتنے میں مبتلا کرتے، بلکہ اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھ، ہمیں دور رکھ۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ انسان کس وقت کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی حدیث ذکر کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ کسی نے اگر سن لیا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے تو پھر یہ تمنا نہ کرے کہ میں جاؤں دیکھوں کیسا ہے کیا کہتا ہے۔ فلینأ عنہ، اسے چاہیے کہ اس سے دور چلا جائے، دور سے دور ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ بندہ ارادہ کر کے اس کی طرف جائے گا، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، وہ دل میں یہ گمان کر رہا ہوگا میں تو مومن ہوں، میں تو موحد ہوں، میرا کیا بگاڑے گا یہ۔ آپ نے فرمایا بندہ اس کے پاس جائے گا، فَيَتَّبِعُهُ لِمَا يَبْعَثُهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ، اس کے شبہات سنے گا، اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو ایمان کے اوپر گھمنڈ کر کے اترا کر انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بس ٹھیک ہوں، بالکل میرا تو ایمان پکا ٹھکا ہے، میں تو موحد ہوں، میں بچ جاؤں گا، نہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان کے دل پر وار ہو جائے اور کون سی چیز، کون سا کلمہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
کہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کیا آپ کو بھی ڈر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندے کے جو دل ہے بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے فتنوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ یہی صحابہ کا مسلک ہے، یہی صحابہ کا منہج ہے۔ اور آج کل تو فتنے آندھی رات کی طرح جو ہے آ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، کیا بن رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، ہم صبح سے شام تک اسی فتنے کے آگے بیٹھے، اسی فتنے پر نظر ہے۔ ادھر سے پوسٹ آتی ہے، وہاں چلا دیتے ہیں، وہاں سے آتی ہے، ادھر چلا دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، حقیقت ہے، بس چلائے جا رہے ہیں، شیئر کرے جا رہے ہیں، نشر کرے جا رہے ہیں۔ بڑا بڑا فساد، اس سے بڑے بڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم تو پکے ٹھکے اپنے سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، انسان ہو جاتا ہے فتنے میں مبتلا۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ فتنے سے حتی الامکان دور رہا جائے، اس کے قریب تک بھی نہ جایا جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ بتایا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لے چلو میں ان کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں، نہیں، کہا کہ جاؤ ان سے جا کر کہنا کہ ان ابن عمر منہم بری، میں تم سے بری ہوں، اللہ کے نبی کا صحابی تم سے بری ہے، وہم براء منی، اور تم مجھ سے بری ہو، میرا تمہارا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اس کے احد پہاڑ کے برابر سونے کو قبول نہیں کرے۔ پیغام اپنا پہنچا دیا، لیکن دور رہے۔ تو فتنے سے حتی الامکان جتنا انسان دور رہ سکتا ہے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک وقت آئے گا کہ مومن اور مسلم کا سب سے قیمتی مال بکریاں ہوں گی، وہ ان کو لے کر پہاڑوں پر چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے بھاگتا ہوا، خود کو بچاتا ہوا، اپنے دین کو بچاتا ہوا جو ہے پہاڑوں میں نکل جائے گا، علیحدگی اختیار کر لے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر مستقیم رہیں، استقامت اختیار کریں، تو فتنوں کے دروازے بند کریں، جتنا ممکن ہو سکے فتنوں سے دور ہو جائیں۔ اگر فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پھر یہ تمنا کرتے رہیں کہ ہم دین پر جمے رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان جو ہے انسان فتنوں سے دور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ دین پر استقامت کے لیے دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب قرآن مجید اٹھا لیں، قرآن مجید میں انبیاء کی، صالحین کی آپ کو دعائیں ملیں گی،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ استقامت کی دعا کرنی چاہیے، کثرت سے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور ہماری موت دین پر ہی آئے، توحید پر آئے، سنت رسول پر آئے۔ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، حتی الامکان گناہوں سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر، جو اس میں مسلمانوں کو ابتدا میں تھوڑی سی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے پر جو علت تھے، اسباب تھے کہ کیوں ایسا ہوا، قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، کہ یہ جب تم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، کہا یہ تمہاری اپنی طرف سے ہی تھا، ہمارے اپنے اعمال تھے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، کیا وہ کبائر کے مرتکب تھے؟ کیا ان میں نعوذ باللہ حرام کھانا عام تھا؟ کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا وہ گالیاں دیتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو چیٹ کرتے تھے؟ کیا کیا تھا ان میں جرم؟ ادنا سی لفظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے تم پوچھتے ہو کہاں سے آئی ہے، قل هو من عند انفسکم، تمہاری اپنی طرف سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، ان میں تو کوئی فساد نہیں تھا، صرف اتنی ان سے، وہ بھی ایک اجتہادی غلطی سمجھ لیں آپ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، اس درے پہ جہاں بٹھا رہا ہوں فتح مل جائے، غنیمت تقسیم ہونے لگ جائے، تم نے یہاں سے لیا۔ انہوں نے اجتہاد کیا اور سمجھا کہ شاید آپ کا مقصد یہ تھا کہ فتح تک ہم رکے رہے، اب فتح ہو گئی، اب اتر جاتے نیچے۔ صرف اتنی سی نافرمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہے، اتنے لوگ جو شہید ہو گئے ہیں تمہاری طرف سے، یہ جو مصیبت آئی ہے من عند انفسکم، تم سے جو وہ تھوڑا سا مسٹیک ہوئی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو ہم تو میرے بھائیوں کے حرام میں بھی مبتلا ہیں، جھوٹ میں بھی مبتلا ہیں، خیانتوں میں بھی مبتلا ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، جب چاہے پڑھ لی جب چاہے چھوڑ دی، کبائر میں مبتلا ہیں، کبائر میں ایسے ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری امتیں غرق کر دی۔ قوم عاد کا کیا قصور تھا؟ گناہ ہی تھے۔ قوم سمود کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کی، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خانہ بدوش بنا دیا، قطعناہم فی الارض امما، کس وجہ سے؟ ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ذلت ان پر مسلط کر دی، جابر حکمران ان پر مسلط کر دیے، بعثنا علیکم عباد لنا اولی بأس شدید۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ کیا ان کی معاشی حالت کمزور تھی؟ نہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ختم ہوئے۔ کوئی امت جو ہے اقتصادی کمزوری کی وجہ سے نہیں مٹی، آپ پوری انسانیت کی تاریخ پڑھ لیں، گناہوں کی وجہ سے ختم ہوئی، اور ان بڑے بڑے کبائر میں ہم مبتلا ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، الفتیں آئیں گی، محبتیں آئیں گی اور آسانیاں آئیں گی۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے راستے پر استقامت سے ہی غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، اور استقامت سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر مستقیم اور قائم رکھے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة إن شاء الله ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला दुआअन इल्ला इस्तजबता लहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ि व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा रब्बना आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुअमिनीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।